بنو، میرے بندے بنو. ہم کہتے نہیں تسبیح پڑھ کر ہم خدا بنتے ہیں، یہی فرق آتا ہے. رب کہتا ہے بندے تسبیح پھیرو، سجدے کرو، میرے بندے بنو، عاجزی کرو. ہم کہتے نہیں تسبیح پھیرے پھر ہم ایسے کریں تو پنکھا چل پڑے، ایسے کریں تو پنکھا بند ہو جائے. یہ خدائی صفتیں ہیں. بندے کا کام بندگی سے ہے. ہاں جب بندہ بندگی میں پختہ ہو جاتا ہے پھر وہ انعام کے طور پر جو چاہے دے. بندہ پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ توجہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت پہ توجہ کیا کرتا ہے. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے. انہیں کہا گیا یہاں ایک بستی ہے، اس میں ایک اللہ والے رہتے ہیں. وہ ان کے پاس گئے. وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جن کے ہاتھوں پہ آپ بیٹھ ہوئے. یہ عجب اللہ والے تھے، زندگی ساری اللہ اللہ کرتے، رب رب کرتے گزر گئی. بھائی جو اللہ اللہ کرتے زندگی گزارتا ہے پھر رب بھی تو کرم کرتا ہے نا. آپ کسی طرح سیٹھ کا نام لیتے رہے نا روزانہ ہر وقت سے یاد، وہ بھی کچھ دیتا ہے. وہ تو سیٹھوں کا سیٹھ، سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا ہے. جب اسے کوئی یاد کرتا ہے پھر وہ بھی دیتا ہے. ہمارا دینا پیمانے میں آتا ہے، رب تعالیٰ کا دینا کسی پیمانے میں نہیں آیا کرتا. وہ دیتا ہے تو بے حد و بے حساب دیتا ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر و فکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، ریاضت و مجاہدہ کرنے والے، دین کی باتیں کرنے والے، اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار کو یاد کرنے والے. جب پروردگار کو یاد کرتے تھے پھر یوں یاد کرتے تھے کہ دنیا دیکھتی تھی ہاں یہ یاد کرنے والا کو یاد کر رہا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے 70 برس عمر ہو گئی. 70 برس عمر میں بھی آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. کھانا نہ کھانا یہ مجاہدہ ہے. کھانا، لیکن کھانا سامنے ہو اس سے تھوڑا کھانا باقی چھوڑ دینا یہ اس سے بڑا مجاہدہ ہے. تو یہ بڑے لوگ بڑے مجاہدے کرتے تھے. اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور کھانا سے تجاوز نہیں کیا. 1 2 3 لقمے کھا لیا جس سے انسان کی جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے. باقی اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اللہ کو اس کثرت سے یاد کیا کہ زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کو پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. بھائی دن کو کھانا ہی نہیں کھانا، تھوڑا سا کھانا کھائے وہ نہ کھانے کے برابر ہے کہ زندگی برقرار رہے. اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا تو پھر رات تو قرآن پڑھا ہی جائے گا نا. ہم دن کو کھائیں ایسے جیسے کوئی بڑا کوئی کھا رہا ہے پھر اس کے بعد کہیں اب رات اللہ اللہ بھی ہو تو یہ تو مشکل ہوتا ہے نا. کرنے والے تو کر جاتے ہیں، بہرحال یہ مشکل ہے. تو یہ ایسا کہ دن کو کسی نے پوچھا، حضور کسی اللہ والے سے پوچھا جناب مجھے تہجد نہیں پڑھی جاتی، کوئی طریقہ بتا دیں میں تہجد پڑھ لیا کروں. کہنے لگے دن کو گناہ نہ کیا کرو، رات وہ خود ہی تہجد پڑھا دے گا. تم دن کو گناہ کرتے ہو، گناہ تجھے باندھ دیتے ہیں. وہ تو کہتا ہے میری نافرمانی نہ کرو. وہ دن بھر نافرمانی کرتا پھر اپنے دربار پہ کون بلاتا ہے؟ کوئی نہیں بلاتا. ہاں دن بھر نافرمانی نہ کرو، اسی کو یاد کرو، پھر رات کو خود وہ کان سے پکڑ کے مصلی میں بٹھا دے گا. آ جا میری بارگاہ میں آ جا، تو میرا ہے میں تیرا بن رہا ہوں. تو یہ سودے ہیں. ہاں جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر و فکر سے دن بھر بسر کرتا ہے، پھر رات کا وقت آتا ہے پھر رب جواباً یاد کرتا ہے تو پھر قرآن کریم ہی زبان سے جاری ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رات بھر پورا قرآن پڑھ لیتے، صبح کو ذکر و فکر کرتے، عبادت و ریاضت کرتے، اللہ اللہ کرتے. یہ اس لیے تذکرہ ہے کہ ہم جانیں جنہوں نے ہمیں اسلام دیا ان کے بڑے کون تھے، وہ کس سٹیج کے تھے، کیا ہماری طرح تھے یا ان کی کوئی اور پوزیشن تھی. انسان ہے، انسان جب نیکی میں بڑھتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے.
جب برائی میں بڑھتا ہے تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے رب راضی ہوتا ہے, نیلی چھت والا راضی ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی ذکر و فکر کر کے, عبادت و ریاضت کر کے, اللہ اللہ کر کے وہ کیفیت آ گئی. پھر جو بھی زبان سے نکلتے تھے رب پوری کرتا تھا. جو بھی زبان سے نکلتے تھے رب پوری کرتا تھا. یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ ملتان شریف والے بزرگ بہاء الحق زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپس میں یارانہ تھا, دوستی تھی, ایک ہی زمانہ تھا. یہ بابا صاحب ان کے پاس آئے, ملتان آئے, ان کے پاس رہے, ان کی ایک خادمہ تھی, تو اس کے ماتھے پر بدبخت اور جہنمی لکھا ہوا تھا. روزانہ دعا مانگتے تھے حضرت یہ بہاء الحق زکریا, لیکن بدبختی دور نہ ہوتی تھی. ایک دن بابا صاحب آئے تو وہ کہنے لگے جاؤ بابا کو جا کے نا وضو کرواؤ, پانی لے جاؤ. کہنے لگی حضرت رہنے دے, میں بڑی حسن و جمال والی ہوں, بابا کہیں مجھ پہ فدا نہ ہو جائے گا, شرم کر, کچھ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, جاؤ پانی لے جاؤ. وہ پانی لے کے گئی, وضو کا پانی رکھا, واپس آئی تو حضرت خواجہ سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کر دیا. چیخیں نکل گئی. جب ان کی چیخیں نکلتی ہیں, کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا, تو وہ فرمانے لگے یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے, میں روزانہ دعا مانگتا ہوں, بدبختی ختم نہیں ہوئی. بابا کے پاس ایک لوٹا پانی کا لے گیا, سر سے بدبختی مٹ کے نیک بختی لی گئی ہے, جہنمی سے بھی مٹ کر جنتی لکھا گیا ہے. یا اللہ کیا ماجرا ہے. آواز آئی, تو روزانہ کہتا تھا مجھے غوث بنا دے, غوث بنا دے, غوث بنا دے, ہم نے بنا دیا. ہم روزانہ بابا سے پوچھتے مانگو کیا مانگتے, وہ کہتے نہیں تیری رضا مانگتا ہوں. آج اگر اس کے دل میں آ ہی گیا ہے جو اس کی بارگاہ میں آئے گا بدبخت نہیں رہتا, تو ہم نے اس سے بدبختیاں ختم کر دی ہیں. یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے بزرگ ہیں کہ جو نظر ڈالتے, دل میں جو خیال آتا, اللہ کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے. بندہ نہیں کچھ کر سکتا, کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بندے کا تعلق ایسا ہو جاتا ہے, وہ رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے. جب اپنی مرضی ہی چھوڑ دی ہے, پھر جو رب کی مرضی ہے وہی اس کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ 70 آدمی اسی علاقے کے تھے, آپس میں یار تھے, تعلق تھا. کہیں محفل بیٹھ کر لگے یار یہ بابا ایک بڑا مشہور ہے عثمان ہارونی, یہ کہتے بڑا کو با کرامت ولی ہے, ہم تو ایسے نہیں ولی مانتے جب تک ٹیسٹ نہ کر لیں. ٹیسٹ نہیں کیا کرتے, جائیں عقیدت سے جائیں, جس کے پاس بھی جانا ہے عقیدت و محبت سے. ٹیسٹ نہیں کرتے بھائی, ٹیسٹ تو وہ کرے نا جو اعلیٰ ہو, امتحان وہ لے جو اس سے بڑا ہو. تو جب بڑے ہو گئے تو پھر امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ والے کا امتحان نہیں لیتے. بہرحال یہ نادان لوگ تھے, چلے گئے, کہنے لگے ہم امتحان لیتے ہیں, کہنے لگے ہماری مرضی کا کھانا ملے تو تب ہے. 70 آدمی ہماری مرضی کا کھانا ملے تو تب ہے. جب وہ آپ کے پاس گئے تو آپ نے ایسے دیکھا 70 کے 70 کو, آپ مسکرا دیے اور مسکرا کے فرمانے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. بیٹھ جاؤ جہاں. انہیں بٹھایا گیا, ہاتھوں کو اٹھا دیا, مولا یہ دیکھ کس کون سی تمنا لے کے آئے ہیں. ابھی وہ ہاتھ نیچے نہ ہوئے تھے, دیکھا آسمان سے دسترخوان اٹھا ہے, ہر ایک کے سامنے وہی کھانا آ جاتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے, اور وہیں وہ سارے کے سارے میں کلمہ پڑھ کے آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں. یہ ہے جب بندہ اللہ کی رضا میں فانی ہو جاتا ہے, پھر رب تعالیٰ اسے نوازتا ہے تو خوب نوازتا ہے, اتنا نوازتا ہے کہ انسان کے تصور میں نہیں ہوتا کہ یہ اللہ والے کے دامن میں بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہیں. اسے کیا پتا ہے کہ یہ مٹی میں بیٹھا ہوا لال ہے, یہ تو کوئی جوہری ہی جانتا ہے, یہ تو کوئی سونے کا کاروبار کرنے والا ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. عام آدمی کو نہیں پتا چلتا, وہ پتھر کا پتھر سمجھتا ہے. اسی طرح اللہ والے یہ گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہوا کرتے ہیں, یہ تو کوئی ماہر ہی جانتا ہے کہ کون ہے اور اس کا دل کیسے چمک رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں سے نہایت عقیدت و احترام کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور آدمی آ گیا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, عرض کی حضرت میرا بیٹا کئی سالوں سے گم ہے,
مل ہی نہیں رہا، میں باپ ہوں، اس کی ماں بھی ہے، ہم روتے رہتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ مر گیا ہے 2 دن رو کے صبر کر لیں گے، جب وہ غائب ہے پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے، کوئی اٹھا کے لے گیا، کوئی اغوا ہو گیا، اب چین نہیں آتا۔ ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو کسی نے کھانا بھی کھلایا یا نہیں کھلایا، اس کو دیکھ کر میری حالت بھی غیر ہو جاتی ہے۔ حضرت اگر اللہ نے کچھ کرم کیا تو ہم پہ کرم کر دیجئے، مہربانی آپ سے وہ اس درجہ میں التجا میں آئے، آپ نے میں ٹھہرو بھئی دعا مانگو، سب دعا مانگو۔ دعا مانگی، پھر وہ بیٹھ گیا، کہنے لگا نہیں حضرت مجھے کچھ کہیے تو صحیح بتائیے۔ فرمایا اچھا جاؤ گھر تو جاؤ، شاید تجھے کچھ خوشخبری مل ہی جائے۔ وہ اٹھ کے گھر گیا، دروازے پہ پہنچا، دستک دی تو اندر بیٹا ہی باہر نکل کے استقبال کرتا ہے۔ بیٹا تو اتنے سالوں سے تھا کہاں گیا؟ ابا مجھے تو اغوا کر کے لے گئے، مجھے تو فلاں علاقے میں لے گئے، مجھے زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، کام کرواتے تھے اور باقی زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، کیا ہوا؟ ابا میں کیا بتاؤں، ابھی ایک بابا سا آیا ہے میرے پاس، آیا کہنے لگا بیٹا ذرا ادھر آؤ، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، میں نے کہا جی یہ کیسے آؤں؟ وہ ایسے کیا بیڑیاں ختم ہو گئی، میں اٹھ کے آیا، کہتے میرے پاؤں پہ پاؤں تو رکھو، میں نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، آواز آئی آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو گھر کا دروازہ تھا، بابا موجود نہیں تھا۔ کہنے لگے بابے کو پہچان لو گے؟ ہاں پہچان لوں گا، کیوں نہیں، ابھی تو دیکھا ہے، چلو میرے ساتھ۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، دیکھتے کہہ گیا وہ بابا بیٹھا ہے سامنے جو مجھے لے کے آیا ہے۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لیجیے اولیاء اللہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے، اپنا بھی ڈر نہیں ہے، جو نسبت والے ساتھ ہوتے ہیں ان کا بھی غم نہیں ہوا کرتا ہے۔ خوف اپنی جان کا ڈر کو کہتے ہیں اور حزن ساتھ والے جو متصل ہیں ان کا ڈر کہتے ہیں، نہ انہیں اپنا خوف ہے اور نہ جو ان سے منسلک ہو گئے ان کا خوف ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے یار ہوا کرتے ہیں، اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ آج کسی صدر کا، وزیر اعظم کا، یا وزیر اعظم تو صدر بڑی بات ہے نا، کسی تھانے دار کا یار ہو نا، وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے، کہتا ہو میں یار ہوں، میری اس کے ساتھ یارانہ ہے، ذرا ہوش سے بولنا۔ تو جس کی یارانہ ہی ساری کائنات کے رب کے ساتھ ہے، رب الارباب کے ساتھ ہے، ساری کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ ہوگا، اس کی چال ڈھال میں فرق کیوں نہ ہوگا؟ فرق یہ ہے جو دنیا کسی افسر سے محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، وہ اکڑ کے چلتا ہے، لیکن نیلی چھت والے سے دوستی رکھنے والا سر نیچا جھکا کے چلتا ہے، یہ فرق ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد مجھے لے چلے، فرمایا آؤ بیٹا چلے، ہم نے جانا تھا، آگے دریا گیا، دریا آیا، فرمایا کیسے باہر جائے؟ دوسری طرف جانا بیٹا۔ حضرت کیا فرمائے؟ کیسے؟ تیرنا اتنا تو نہیں آتا تو ہے لیکن اتنا نہیں تیرنا آتا، دریا ہے طغیانی ہے، کشتی بھی کو نظر نہیں آ رہی، اس طغیانی میں کشتی بھی کیا کرے گی؟ میں اچھا آنکھیں بند کرو ذرا، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی، دیکھا پیر و مرشد، پیر اور مرید دونوں ہی دریا کے دوسری طرف موجود ہیں۔ یہ وہ ہیں جو دریا پار کروا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا دریا پار کروا دیتے ہیں۔ ایمان والے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوگا نا، پتہ بھی نہیں چلے گا تو دریا پار کر چکا ہوگا۔ ہاں تجھے پتہ اس وقت چلے گا جب تیری آنکھیں بند ہوگی کتنے دریا پار کروا دیے ہیں اور کہاں کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہی اللہ والے سے جو منسوب ہوا کرتا ہے، ان کے قدموں بیٹھا کرتا ہے، محروم نہیں رہا کرتا، اسے اللہ والا بہت دور پہنچا دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے دنیا میں کم ہی پتہ لگنے دیتا ہے، کیونکہ انسان ہے ظرف چھوٹا، شور مچا دیتا ہے، شور مچاتا ہے، کہتا ہاں مجھے یہ مل گیا، میں مل گیا، تو یہ شور والی جگہ کسی اور کے لیے ہے، یہ سکون والی جگہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک ارادت مند کہنے لگا حضرت مجھے ابدال بنائیے، اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، شان کہیے، ان کا کوئی مرتبہ ہے، ابدال مجھے بنائیے۔ نظام حکومت ان کے حصے میں ہوتا ہے، کائنات کا نظام ان کے پاس ہوتا ہے، تو میں جاؤ کام کرو، اپنا کام کرو، اور نہیں جی اپنا نہیں۔ ایک دن بہت ہی کہنے لگا سرکار آپ کو اللہ نے بڑی نعمت، مجھے ابدال کیوں نہیں بناتا؟ میں تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ بات ذرا اور طرح کی آ جاتی ہے، آپ نے فرمایا اچھا یہ لو ڈبہ، اس میں کوئی چیز ہے، جنگل سے گزر کے
دوسرے شہر جاؤ گی نا تو فلاں آدمی کو ڈبہ اسی طرح پہنچا دینا، اس کو کھولنا نہیں۔ اب وہ ڈبہ لے کے گیا، ڈبے کے اندر کچھ چیز ہے اچھل کود رہی ہے، اب اسے اس میں پتہ نہیں کیا ہے، انسان ہے نا نفس، کچھ صبر کیا لیکن جنگل لمبا تھا، اس نے کہا میں ڈبہ کھول کے دیکھوں تو صحیح۔ جب اس نے ڈبہ کھولا اس میں چوہا تھا، اچانک اس نے چھلانگ لگائی، جنگل میں بھاگ گیا۔ اب چوہا تو قابو نہیں آیا نا، اب وہ اسی طرح واپس آ گیا، روتا روتا آیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کل کا حضرت وہ تو ڈبہ میں نے غلطی سے کھول لیا تو اس میں چوہا ہی قابو نہیں آیا۔ فرمایا چوہا تو سنبھال نہیں سکے، ولایت کیسے سنبھالو گے؟ یہ تو ہمارا ظرف ہے، ہم تو یہ چھوٹی چیز نہیں سنبھال سکتے، بڑی چیز کیا سنبھالیں گے؟ بہرحال یہ اللہ والے دیتے ہیں لیکن اس کو شعور نہیں ہونے دیتے، پتہ نہیں ہونے دیتے۔ وہ سمجھتا میں عاجز ہوں، کچھ نہیں ہے۔ ہاں پتہ تب چلتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونے سے رب نے کیا کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا دامن اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے معمور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا دین و ایمان سلامت فرمائے۔